ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے عثمان بن ابی طلحہ سے کہا، عثمان خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دو، میں خانہ کعبہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان بن ابی طلحہ نے بڑے تلخ لہجے میں جواب دیا اور معاذ اللہ آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کی۔ تو آپ نے فرمایا، عثمان آج تم مجھے خانہ کعبہ کی چابی نہیں دے رہے اور میرے کہنے پہ خانہ کعبہ کا تالا نہیں کھول رہے۔ وہ وقت آنے والا ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا خانہ کعبہ کی چابی دوں گا، اس وقت خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی۔ عثمان کہتے ہیں، میں نے کہا کہ وہ وقت جب خانہ کعبہ کی چابی آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس چابی کے مالک ہوں گے، وہ وقت تو قریش کی بربادی کا ہوگا۔ یعنی یہ قبیلہ قریش جو خانہ کعبہ کے خادم اور خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہیں، اور یہ قریش جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں، یہ آپ کو چابی کیسے دیں گے؟ ہاں، قریش کی بربادی، تباہی بربادی ہو جائے گی، پھر ہی خانہ کعبہ کی چابی آپ کے پاس آئے گی۔ فرمایا، نہیں عثمان، وہ دن قریش کی تباہی بربادی کا نہیں ہوگا، بلکہ قریش کی اصل عزت اور شرافت کا دن ہوگا، قریش کے بلندی کا دن ہوگا، قریش کے لیے احترام اور عزت کا دن ہوگا، جس دن خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا خانہ کعبہ کی چابی دوں گا۔ عثمان کہتے ہیں، میرا یہ مکالمہ گفتگو ہو تو گئی، لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے یہ پوری ہو کر رہے گی، اس لیے کہ ان کی ہر بات ہمارے سامنے تھی، ان کی سچائی، ان کی صداقت، ان کی دیانتداری ہمارے سامنے تھی۔ مجھے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے ہو کے رہے گا، لیکن کیسے ہو کے رہے گا، اس کی کیا صورت ہوگی، ابھی تک میرے سامنے یہ بات نہیں آئی تھی، حتیٰ کہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ منورہ چلے گئے، سال ہا سال گزر گئے، میں اس بات کو بھول بھی گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا دوں گا۔ میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی، حتیٰ کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے حضرت عباس کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ عثمان کے پاس جاؤ اور عثمان سے کہو کہ ہمیں خانہ کعبہ کی چابی دے۔ اور اس وقت تک عثمان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پاس آئے، مجھ سے آ کے چابی لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا اور آپ نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور زمزم کے ساتھ خانہ کعبہ کو غسل دیا، پھر آپ نے اندر نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آپ باہر تشریف لائے۔ جب باہر تشریف لائے تو حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ عنہما عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ کی اور کئی خدمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، تو ہمارے ہی خاندان میں
یہ شرافت اور ہمارے ہی خاندان میں یہ سعادت عطا فرما دیجئے کہ بیت اللہ کی چابی ہمیں عنایت فرما دیجئے۔ ہم بیت اللہ کی چابی رکھتے ہیں۔ حضرت عباس نے، حضرت علی نے جب یہ عرض کی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت زبان مبارکہ پہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ امانتیں حقداروں کو ادا کر دی جائیں، امانتیں حقداروں کو دے دی جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کو تلاوت فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی زبان مبارکہ سے یہ آیت میں نے اسی موقع پہ سنی کہ جب آپ خانہ کعبہ سے باہر نکل رہے تھے اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لا رہے تھے، یہ آیت مبارکہ آپ کی زبان پہ تھی۔ سب سے پہلے اسی وقت میں نے یہ آیت سنی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ عثمان کہاں ہے؟ عثمان بن ابی طلحہ کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، فرمایا عثمان تمہیں وہ وقت یاد ہے جب میں نے تجھے کہا تھا خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، تم نے انکار کر دیا تھا، اور عثمان میں نے اس وقت تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آ رہا ہے خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو چاہوں گا میں دوں گا۔ اے عثمان آج میرا ہاتھ ہے اور خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، آج اس کی ملکیت میرے پاس ہے، آج یہ شرافت میرے پاس ہے، لیکن عثمان یہ چابی میں تمہیں واپس کرتا ہوں۔ اور یہ چابی واپس کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عثمان اب یہ چابی تمہارے پاس ہے، صرف تمہارے پاس نہیں بلکہ پھر یہ چابی تم سے اگلی نسل میں تمہارے خاندان میں منتقل ہوتی جائے گی، اور قیامت تک کلید بردار تمہارا خاندان رہے گا۔ جو تم سے یہ چابی لے گا ظالم ہی ہوگا، ظالم کے علاوہ بیت اللہ کی چابی تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ اور اس موقع پہ آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو وہ چابی دے دی۔ حضرات گرامی، یہ وہ سعادت ہے جو اللہ نے عثمان بن ابی طلحہ کو عطا فرمائی، اور آج تک خدمت کا یہ شعبہ اسی خاندان کے پاس ہے اور اسی خاندان کے پاس رہے گا۔ عثمان بن ابی طلحہ کے بعد ان کے چچا زاد بھائی تھے شیبہ، وہ شیبہ کے پاس پھر وہ چابی آئی۔ اس شیبہ کی نسبت سے آج تک اس خاندان کو شیبی کہا جاتا ہے کہ شیبی خاندان کا ہے، اس کے پاس یہ چابی ہے، اور اس نسل سے پھر وہ چابی چلتی رہی، منتقل ہوتی رہی، اور آج تک انہی کے پاس ہے۔ اور اس سے یہ بھی حاصل ہوا، اگر یقینی طور پہ کسی نے صحابہ کرام کی نسل دیکھنی ہو، یقیناً 100% حق اور سچ، حلفیہ اور قسمیہ طور پہ کوئی کہے کہ میں اصحاب محمد کا خاندان دیکھنا چاہتا ہوں، کسی صحابی کی کوئی نسل دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا وہ شیبی خاندان کو دیکھ لے۔ یہ شیبی خاندان یقینی طور پہ اصحاب رسول کی اولاد ہے، اور اللہ نے یہ سعادت اس خاندان کو عطا فرمائی ہے۔